اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی 77 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے حکم بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ فرعون سے اور اس کی حرکتوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ بجائے بنی اسرائیل کو اجازت دینے کے اور ہجرت کے لیے ان کے آمادہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ نرمی کرنے کے وہ سختی کرے گا، انہیں قتل کر دے گا، تو اللہ تعالی نے اجازت دے دی کہ اب یہ لوگ وہاں سے مصر سے نکل کے شام چلے جائیں۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ بھی آیا ہے کہ فرعون نے جب یہ چیزیں دیکھیں کہ بنی اسرائیل اس سے بغاوت پر اتر آئے ہیں، یا یہ کہ بنی اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ اس کی حکم کو نہ مانیں، تو اس نے بڑی شدت سے یہ کہا کہ سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، اور یہ ساری حرکتیں کرنے پر اترا ہوا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ فرعون کی بات اور اس کا منصوبہ کوئی اچھا نہیں تھا۔ اس موقع پہ پہنچ کے پھر جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ چاہا کہ جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو شکست دے دے، اور وہ بھی نہ کر سکا، تو اللہ تعالی نے اجازت دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی بنی اسرائیل والے تھے، بلکہ حکم دیا کہ اب تم لوگ نکل جاؤ۔ اور یہاں سے اللہ نے شروع فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان اسر بعبادی، لے جائیے راتوں رات میرے بندوں کو۔ اسری کا ترجمہ ہے رات کو سفر کرنا، اور 15ویں پارے کی بالکل پہلی آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ تو کسی اس کام کا، کسی سفر کا راتوں رات ہو جانا، اس کے لیے اسریٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ سفر کے ساتھ یہ لفظ مخصوص ہے کہ سفر رات کا وہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا کہ ان اسری، آپ رات کو سفر کیجئے بعبادی، میرے بندوں کے ساتھ۔ سفر دو ہوئے ہیں، ایک سفر تو وہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، اور وہ سفر جو تھا فلسطین سے، کنعان اور شام سے مصر کی جانب تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین میں اقتدار بخشا تو انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، وہ دوسرا سفر ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہوا تھا، اور پھر وہ جو سفر تھا ان کے بیٹوں کے ساتھ ہوا۔ بنی اسرائیل اس وقت بہت تھوڑے تھے، یعنی یہی بھائی تھے جو اس وقت آئے تھے، اور اس کے کئی سو برس کے بعد اب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ، اور وہ اس طرح سے کہ راتوں رات یہاں سے سفر کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے واپس شام جا رہے ہیں، جو لوگ آئے تھے یا جن کے آباء و اجداد جو تھے وہ فلسطین اور شام سے مصر آئے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ بے عبادی، میرے بندوں کو لے کے نکل جائیے۔ عبادی سے مراد یہاں پر بنی اسرائیل ہیں کہ اللہ تعالی نے خاص طور سے ان کا ذکر کیا، اوپر سے بات انہی کی چلی آ رہی ہے، اس لیے بے عبادی سے مراد یہاں پر بنی اسرائیل۔ مفسرین نے لکھا ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے کیا کیجئے، ڈال دیجئے ان کو راہ میں۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا یعنی انہیں راستہ دکھا دیں، فِي الْبَحْرِ، سمندر میں، یَبَسًا، اور راستہ بھی ایسا ہے جو سوکھی راہ ہے، آپ اس پہ لے جائیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور یہاں تک کہ بحیرہ احمر کی جو شمالی خلیج ہے اس تک پہنچے، اور بحیرہ احمر پہ پہنچ کے وہ رک گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ راستہ بھول کے کہیں اور چلے گئے اور بحیرہ احمر جو تھا وہ سامنے آ گیا، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دقت یہ پیش آئی کہ پیچھے فرعون کی فوج ساری آ رہی تھی لاؤ لشکر سمیت، اور آگے سمندر تھا اور ان کے پاس کوئی کشتیاں کوئی چیز ایسی تو تھی نہیں، اور نکلے بھی اس وقت تھے جب یہ اصل میں آئے ہیں عید منانے کے لیے، اور عید منانے کے لیے جب مصر سے باہر نکلے انہوں نے بنی اسرائیل نے ان سے کہا فرعون کی قوم والوں سے کہ تم لوگ اپنے زیورات کچھ دے دو، آج ہماری عید ہے تو ہم لوگ زیورات پہنیں گے استعمال کریں گے اور استعمال کے بعد تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو سونا اور گہنا انہوں نے وہاں سے لے لیا، اور جب آگے پہنچے ہیں تو اللہ کا حکم یہ آ گیا کہ اب یہیں سے راتوں رات نکل جائیے، تو نہ یہ بنی اسرائیل والے اپنا سونا ان کا واپس کر سکے قبطیوں کا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی تیاری کی تھی۔ تو آگے اب سمندر ہے اور مشکل یہ پیش آ گئی کہ یہاں پر ہوگا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ان کا اللہ پر اتنا بھروسہ اور اللہ پر ایسا یقین تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور کوئی راہ دکھائے گا۔ اور وہ راہ جو تھی اس کا طریقہ یہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کو اس راستے پہ ڈال دیجئے سمندر میں یبسن، اور وہ راستہ بھی ہوگا ایسا جو سوکھی راہ ہوگی، لا تخاف درکن، اور آپ بالکل نہیں ہے خطرہ آپ کو اس بات کا کہ پکڑے جائیں گے، ولا تخشا، اور ڈریے بھی نہیں۔ درکن کا مطلب ہے پکڑا جانا۔ اردو میں جو لفظ ادراک کا استعمال کرتے ہیں وہ یہی لفظ ہے۔ ادراک کا مطلب ہے کسی بات تک پہنچنا۔ کہتے ہیں مجھے تو پہلے سے اس بات کا شعور ہو گیا تھا، اس بات کا ادراک ہو گیا تھا، یعنی یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہو چکی تھی یا ہو گئی تھی۔ تو یہی فرمایا کہ لا تخاف درکن، تم بالکل یہ خوف نہ کرنا کہ فرعون آ جائے گا اور تم اس طرح پکڑے جاؤ گے، اور فرعون کی فوجیں جو ہیں وہ تمہیں کسی عذاب میں گرفتار کر لیں گی، بلکہ آگے سمندر جب آئے گا تو راستہ بالکل سوکھا ہوا ہوگا، اس میں چلے جانا۔ ولا تخشا، اور ڈرنا بھی نہیں۔ ڈرنا نہیں، یا تو یہ مراد ہے کہ سمندر کا جو پانی ہے کہیں وہ مل جائے اور یہ چیزیں ہو جائیں کہ قوم غرق ہو جائے یا کچھ لوگ غرق ہو جائیں، اس سے نہیں ڈرنا۔ یا یہ مطلب ہے کہ فرعون جو ہے جو حرکتیں کر رہا ہے اور جو فوجیں لے کر چڑھ دوڑے گا، اس سے بالکل نہیں ڈرنا، ہم فرعون کو ناکام کر دیں گے اور تم لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے کیا کیا، ان کی پیروی کی، اور فرعون ان کے پیچھے لگ گیا بجنودہ ہی، اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے لشکر کو لے کے اس نے کیا کیا، ان کا پیچھا کیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنی فوج نکالی ہے، اس میں گھوڑے بھی تھے اور اس میں باقی جانور بھی تھے، اور جو اسلحہ ہوگا وہ سارا ساتھ لے کے چلا ہوگا کہ اس قوم کو کس طرح سے پکڑ لے اور بنی اسرائیل کو سخت عذاب میں گرفتار اور مبتلا کر دے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کے پیچھے چلا پکڑنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت۔ فغشیہم، پھر گھیر لیا انہیں، کن کو، فرعون کو اور اس کی فوج کو، من الیم، میں پانی میں سے، ان کو پانی نے گھیر لیا۔ یم کا مطلب ہے پانی، تو پانی نے انہیں گھیر لیا۔ ما غشیہم، جیسا کہ انہیں گھیر لیا، یعنی وہ چلے ہیں اور پانی نے دونوں طرف سے پانی چلا، یا پانی پھیل گیا یا پانی ان پہ غالب آ گیا اور پانی نے انہیں ڈھانپ لیا۔ غشیہ کا اصل مطلب تو ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، تو فغشیہم من الیم، میں پانی نے انہیں ڈھانپ لیا۔ ما غشیہم، جیسا کہ بھی ڈھانپ لیا، یعنی ان لوگوں کے پاس اب کوئی چھٹنے کی صورت باقی نہیں رہی تھی، اور فرعون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑتے پکڑتے اور ان کی قوم کو عذاب دیتے دیتے خود اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، فرعون نے بہکایا اپنی قوم کو۔ وَمَا هَدَىٰ، اور وہ انہیں لے کر صحیح راستے پہ، سیدھے راستے پر نہیں چلا۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ فرعون پیچھے چل پڑا ان کے، تو سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ فرعون آخر پیچھے کیسے چل پڑا ہوگا،
اور اس نے ان کا اتباع کیسے کیا ہوگا، کیونکہ دونوں طرف اس نے دیکھا ہوگا یقینی طور پہ اس کی فوجوں نے بھی کہ دونوں طرف دیکھو پانی کھڑا ہے اور درمیان میں راستہ بن گیا ہے، آج تک کبھی ایسے ہوا نہیں۔ اور فرعون جو حکومت کرتا تھا، جیسا بھی کافر اور مشرک تھا، ظالم تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن بے وقوف آدمی ایسا تو نہیں تھا کہ سامنے دیکھے ایک چیز کبھی بھی نہیں ہوئی ہے آج تک، اور سمندر پھٹ گیا ہے اور اس کے راستے بن گئے ہیں اور اس میں سے لوگ گزر رہے ہیں، تو پھر یہ غرق کیسے ہوا؟ اس پہ بہت سے مفسرین نے یہ چیز لکھی ہے کہ جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین جو تھے وہ ایک گھوڑی پر سوار تھے اور وہ آگے آگے چل رہی تھی، اور فرعون جو تھا اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، اور اس گھوڑے نے اس کو دیکھا کہ جبریل امین اور ان کی گھوڑی کو، اور وہ پیچھے پیچھے چلنے لگا اور فرعون کو لے کر اتر گیا۔ کئی ایک مفسرین اس طرف گئے ہیں، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور توجیہ لکھی ہے۔ راضی کہتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا اس سارے منظر کو تو ظاہر ہے بے وقوف تو تھا نہیں، آخر حکمرانی کرتا تھا، تو اس نے سوچا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ بنی اسرائیل کیسے دریا سمندر کے دوسرے پار کنارے پہ جا لگے اور راستے سارے خشک ہیں اور پانی تھما ہوا ہے۔ تو اس نے ایک بات کی، وہ یہ کہ وہ تھا درمیان میں اپنی فوج کے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلا جو لشکر ہوتا ہے، اس کا جو جتھا اور گروہ ہوتا ہے، بادشاہ اس پہ نہیں جاتا، بلکہ اپنے سامنے فوج کو بھیجتے ہیں تاکہ آگے سے اگر کوئی دشمن ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہے تو پہلے سپاہی لڑیں، اور بادشاہ جو ہے وہ تو لشکر کے قلب میں ہوتا ہے، لشکر کا دل ہوتا ہے، وہ تو درمیان میں رہتا ہے، تو یہ پہلے گئے ہوں گے فوجی اس کے، اور اس نے دیکھا یہ دستے فوج کے چلے جا رہے ہیں اور پانی اپنی جگہ پر ساکن ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ سمجھا کہ یہ کوئی جادو ہو گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے یا کسی اور طرح ہو گیا ہے، تو وہ اسی نشے میں ان کے پیچھے چل پڑا کہ جب فوج آگے چلی گئی کافی ساری اور اس کو پانی نے نہیں ڈبویا، تو مجھے کیا کہنا ہے کہ اسی نشے میں نکل گیا اور پھر پانی نے اسے ڈھانپ لیا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ فرعون کا مزاج قرآن پاک نے جو بتایا ہے وہ شدید کبر کا تھا اور بہت ہی متکبر اور مغرور آدمی تھا، اور متکبر انسان اس کے ساتھ یہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے کہ جب اس کی تباہی آتی ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، کہنے کو تو وہ کیا کیا چیزیں کرتا ہے مگر اس کا کبر اسے لے ڈوبتا ہے۔ تو یہ متکبر آدمی تھا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے ایک اس میں کہ اس نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم چلی گئی اور میں پیچھے رہ گیا، تو اس نے غصے میں، جھنجھلاہٹ میں، اپنے کبر اور بڑائی میں اس پہ غور تو کر لیا کہ سمندر کیسے پھٹ گیا اور یہ چیزیں، لیکن ظاہری دکھاوے کے لیے اور اپنے آپ کو بالا اور بلند ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا چلو ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ پکڑے جائیں گے اور یہ کہاں تک ہم سے بچ کے جا سکتے ہیں۔ تو وہ شیخی میں اترا کر اتر تو گیا، لیکن اسے پتہ نہیں چل سکا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ چیز مجھے ڈبو دے گی۔ اور پانچویں رائے یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب تقدیر آتی ہے تو بہت سے موقعوں پہ عقل مند لوگ ان کی عقل ماری جاتی ہے، بظاہر وہ عقل مند ہوتے ہیں لیکن خدا کی تقدیر کا مقابلہ عقل انسان کی نہیں کر سکتی، تدبیر ناکام رہ جاتی ہے اور تدبیر غالب آتی ہے۔ اس کی مثال وہ ہے کہ ہے تو یہ قصہ ہی، کوئی سند تو اس کی ہے نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے اس قصے کے یہ ہے کہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ہاں ہدہد نے درخواست پیش کی کہ مجھے آپ اپنے لشکر میں رکھ لیجئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں پرندے بھی لشکر میں رہتے تھے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آخر تمہیں کس بنیاد پہ رکھ لیں، تم میں کیا ایسی چیز ہے؟ تو اس سے کہا حضرت آپ کے ساتھ سارے لوگ جاتے ہیں، لشکر جاتا ہے اور انہیں پانی کے لیے دقت پیش آتی ہے، تو مجھ میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، اڑ رہا ہوں، تو میں نیچے دیکھتا ہوں زمین میں اور زمین کی تہ میں کہاں پانی ہے میں اسے بتا دیتا ہوں، تو میں آپ کے لشکر کو بتا دیا کروں گا، آپ جنات کو کہیں گے وہ کھدائی شروع کریں گے زمین کی اور پانی نکل آیا کرے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ بات طے کر دی کہ ہدہد کو فوج میں رکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں کہانی ہے نا، تو وہاں کوا پیش ہو گیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت یہ جھوٹ بولتا ہے، آپ اسے نہ رکھیے۔
اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کہا کہ بھی تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے؟ تو اس نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ تمہیں زمین کی تہ میں پانی نظر آ جاتا ہے تو پکڑے کیسے جاتے ہو؟ شکاری تھوڑے سے دانے پھینکتا ہے اور جال لگا دیتا ہے، اور تمہیں جال اتنا بڑا نظر نہیں آتا، اور دانے چگنے لگتے ہو، جال گرتا ہے اور تم پھنس جاتے ہو۔ تو پانی نظر آ گیا اور وہ جال نظر نہیں آیا۔ تو اس نے کہا، کوے نے جب یہ شکایت کی تو حدود نے کہا حضرت یہ سچ کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو پھر اس سے چھٹکارے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تقدیر جب غالب آ جائے تو پھر حدود کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ بس یہی بات ہے یہاں بھی کہ اس فرعون کو سب کچھ نظر آیا، لیکن اللہ کی تقدیر ایسی تھی، غالب آئی کہ پکڑا گیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ فَأَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا ان کا، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، اور ڈھانپ لیا اس کو اس چیز نے، اس پانی نے، ما غشیہم جیسے کہ ڈھانپا، یعنی پانی نے غلبہ حاصل کر لیا اور یہ لوگ پانی میں ڈوب گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور اس نے انہیں صحیح راہ پر نہیں چلایا۔ فرعون نے دو گمراہی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ یا تو مطلب یہ ہے کہ فرعون جو انہیں لے کر چل پڑا اور اس نے راستہ دکھا دیا سمندر کا اور اس کے بیچ میں چلا گیا اپنی قوم کو لے کے، فوج کو لے کے، یہ اس نے راستہ کھو دیا اور قوم کو صحیح راہ نہیں دی۔ لیکن یہ رائے جو ہے مفسرین کی زیادہ وزنی نہیں ہے، زیادہ اس طرف ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ہدایت کو لے کے مبعوث ہوئے تھے، اللہ کی توحید کو اور ان چیزوں کو، اس توحید سے یہ فرعون ہٹ گیا اور اس سے اپنی قوم کو بھی ہٹا دیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو بے ادبیاں کرتا رہا، ان کی گستاخی، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ گئیں۔ اضل فرعون قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، وما ہدیٰ، اور قوم کو ہدایت نہیں۔ اور اس میں بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں عہدے مل جاتے ہیں اور قومیں ہدایت کے لیے اور گمراہی کے لیے ان کی طرف دیکھنے لگتی ہیں، اور لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر چل پڑتے ہیں۔ جو کچھ حکمران کہتے ہیں لوگ اس کو دین کے طور پر عموماً اب بھی اس زمانے میں بھی تسلیم کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران وقت جو ہے یہ بڑا عقل مند آدمی ہوگا، یہ بہت سمجھدار ہے اور اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، اور اگر یہ جبر کرے ہم اس کا دین اختیار نہ کریں اور یہ جبر کرے تو ہمیں مار دے گا، اور اگر جبر نہ کرے تو بہرحال عقل تو اس کی ہے، اسے بھی آخرت کی فکر ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کوئی اس کا بھی ہے، تو چلو جو کچھ اس نے دین اختیار کیا ہم بھی اسی دین کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائمۃ المضلین، وہ لوگ جو امامت کے مرتبے پہ آ جائیں اور گمراہ ہوں، مجھے ان لوگوں سے اپنی امت کے متعلق ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، یعنی وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈال دیں گے۔ اب اس تباہ ہو جانے کے بعد قرآن نے بس اتنا ہی یہاں تو ذکر کیا، باقی ذکر تفصیل سے اس تباہی کا سورہ یونس میں گزر گیا۔ اب اس تباہی کے بعد یہاں فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، ہم نے بلا شبہ تمہیں نجات دے دی ہے، من عدوکم، تمہارے دشمن سے۔ فرعون مر گیا اور ہم نے تمہیں اس سے نجات دے دی۔ یہ دوسرے کنارے پر جا لگے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون کا اور اس کی لشکر کی تباہی کا منظر دیکھا ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور فرعون اور اس کی اولاد، ذریت، اس کے ساتھ یعنی جو بھی لوگ تھے اس کے ماننے والے، گویا کہ وہ اس کی اولاد ہی تھے، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے اس منظر کو، اور تمہیں پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا، تمہارا دشمن تمہاری آنکھوں کے سامنے برباد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا جو سورہ یونس میں گزرا ہے، انہوں نے کہا عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، عین ممکن ہے اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل تمہیں نجات دی ہے تمہارے دشمن سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو اپنا دشمن بھی قرار دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف جو بات آئی تھی اس میں آیا ہے کہ یاخذ عدو لی وعدو اللہ، اسے وہ آدمی اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. اور یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ ساری بنی اسرائیل سے کہا کہ جنہوں نے تمہیں اپنے تابع کیا ہوا تھا اور تم سے خدمت لیتے تھے اور تمہیں غلام بنا رکھا تھا، ان ظالموں سے ہم نے تمہیں نجات دے دی، یہ تمہارا دشمن تباہ ہو گیا. وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطور الایمن، اور اے بنی اسرائیل وہ جو وعدہ ہم نے تم سے کیا تھا کہ طور پہاڑ دائیں طرف کو، جو طور پہاڑ کے دائیں طرف کا جو وعدہ کیا تھا یہ بھی ہم نے پورا کیا ہے. یعنی ہم نے تم سے وعدہ یہ کیا تھا کہ طور پہاڑ پر جو تم دائیں طرف ہے اس پہ ہم کیا کریں گے، ہدایت کو نازل کریں گے، تورات کو تمہیں دیں گے. یہ سب کی سب چیزیں ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ پورا کیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور یہ بھی کہ ہم نے تم پر من اور سلوہ یہ دو چیزیں نازل کی. یہ وعدے تو ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. طور ایمن جو لکھا ہے کہ طور کے دائیں طرف، تو یہ تو وعدہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کی قوم نے انہیں کہا نجات پانے کے بعد کہ حضرت اب ہم زندگی کیسے گزاریں، ہمارے پاس کوئی دستور، کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے جس کے تحت ہم جئیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ طور پہ آ جائیے اور ہم آپ کو ایک چیز دے دیں گے. وہ جو تورات لینے کے لیے گئے تھے اس کی تفصیل تو آ رہی ہے آگے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا کہ یہ دیکھو وہ وعدہ بھی پورا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ من اور سلوہ یہ دو چیزیں جو نازل کرنی تھیں کھانے کے لیے تمہارے، یہ وعدہ بھی ہم نے پورا کر دیا. سلوہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا اور وہ آتے تھے، اور سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزر چکی کہ اتنا نیچے آ جاتے تھے کہ بنی اسرائیل والے عام طور پر اسے آرام سے پکڑ سکتے تھے. اور من ایک طرح کا سفید گوند جیسی کوئی چیز تھی جو نازل ہوتی تھی، رات کو برستی تھی، صبح اٹھ کے یہ چھوٹے چھوٹے دانے اور بہت بڑی تعداد میں آسمان سے برستے تھے اوپر سے. یہ معجزے کی چیز تھی. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انہوں نے بیت المقدس میں جانے سے، اسے فتح کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ 40 برس کے لیے حرام ہے یہ زمین ان پہ، یعنی ہم انہیں اس زمین میں کوئی جگہ نہیں دیں گے اور یہ رہیں اسی میں صحرا میں اور ریت میں. تو انہوں نے صحرا کا جو دور گزارا ہے، ایک طرح کے قیدی تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ساتھ انہیں قید کر دیا تھا. اب ان کے لیے کھانا پینا تھا، یہ سب چیزیں تھیں، ضروریات زندگی تھیں. اللہ نے من و سلوہ دو چیزیں کھانے کو دے دی اور پینے کے لیے وہیں ایک پتھر دے دیا جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس حال میں کہ یہ اللہ تعالی کے ہاں قیدیوں کا درجہ رکھتے تھے. تو اٹھتے تھے صبح، وہ دانے اکٹھے کر لیتے تھے اور تو کوئی کام تھا نہیں، اور ان دانوں کو پیس کے روٹی بنا لیتے تھے، اور پرندے مل جاتے تھے بہت آسانی سے اور انہیں بھون کے اس کے ساتھ گوشت اور روٹی کھا لیتے تھے اور پانی مل جاتا تھا. حتیٰ کہ انہوں نے اس میں بھی اللہ کی نافرمانی کی اور انہوں نے کہا کہ اہبطوا مصرا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو یہ چیزیں اچھی نہیں لگیں، ہمیں تو چاہیے کہ من بقلہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، ہمیں تو ایسی ملنی چاہیے چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، مثلا سبزی ہمیں ملنی چاہیے، ساگ ہمیں ملنا چاہیے، مسور کی دال، اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز، اور یہ سب چیزیں ہمیں ملنی چاہیے، ہم ان چیزوں میں خوش ہیں بنسبت ان کے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے بدل دیا، اچھی چیز کی بجائے کم درجے کی چیز مانگ لی، اختیار کر لی. یہ سارے واقعات اس دور کے ہیں جب یہ قید تھے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے من و سلوہ جو ان پہ نازل کیا تھا، ہم نے انہیں کہا کہ کلو، کھاؤ، من طیبات، پاک چیزوں کو، ما رزقناکم، جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دی ہیں. یہ اللہ نے انہیں اجازت دے دی ان چیزوں کے کھانے کی. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے آپ اس پر غور کریں. پہلا لفظ جو ہے کلو، کھاؤ. اب یہ کھاؤ کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو حکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ واجب ہو گیا ہے یا یہ کہ یہ مباح ہو گیا؟ اگر ہم یہ کہیں
کہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ کھاؤ، تو اگر یہ نہیں کھائیں گے اور پیئیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ توڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اس لیے مفسرین سارے کے سارے کہتے ہیں کہ یہ کلو جو ہے واجب نہیں ہے کہ ضرور کھانا ہے۔ کلو کا مطلب یہ جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں منو سلوا، اس کے کھانے کی تمہیں اجازت ہے۔ اور بہت بڑی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ قرآن کبھی کبھی جو بات حکم کے انداز میں کہتا ہے کہ یہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ اس کا کرنا کوئی ضروری بھی ہو جائے، بلکہ اس کی درجے میں اجازت ہوتی ہے کہ یہ تو چیز تم کر سکتے ہو بس۔ اس لیے تفسیر میں بہت بڑا دھوکہ جو لگتا ہے بعض لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یہ تو حکم قرآن نے دیا۔ سوچنا چاہیے کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے آخر وہ کس درجے میں ہے؟ مباح ہے، فرض ہے، جائز ہے، کس درجے میں؟ یہ اس کی مثال سورہ مائدہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم احرام کھول دو، حج کے مناسک مکمل کر لو تو فاصطادوا، شکار کرو۔ اب شکار کرنا سعودیہ میں، مکہ مکرمہ میں احرام کھول دیا، چلیے مکہ کی حدود سے باہر نکل گئے، تو اب جو حاجی ہے کہ اس کے لیے شکار کرنا کوئی فرض ہے؟ اگر فرض ہو تو لاکھوں حاجی جاتے ہیں، اتنے جانور کہاں سے آئیں گے اور شکار کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ وہ جو تم پر حالت احرام میں پابندی تھی کہ شکار نہیں کرنا، اس پابندی کو ہم اٹھا رہے ہیں، فاصطادوا، تم شکار اب کر سکتے ہو، اب نارمل روٹین لائف جو ہے اس کو گزارو۔ ایسے ہی یہاں پر کہا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے دی ہیں بنی اسرائیل، تم انہیں کھاؤ، یعنی کھا سکتے ہو۔ تو قرآن کا ہر حکم واجب نہیں ہو جاتا، قرآن کا ہر حکم ضروری نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اس درجے میں رہتا ہے کہ تم اس کام کو کر سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کی، بس اتنی بات ہے۔ اس لیے حدیث میں اور قرآن میں جتنی بھی حکم کی چیزیں آتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہو جایا کرتا کہ وہ ساری چیزیں کوئی فرض اور واجب ہوگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کا حکم دیتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ اس حکم سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کام ہم نے ضرور ہی کرنا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایسے کر لو تو اچھا ہے، ایسے ہو جائے تو اچھا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، بس اتنی بات ہوتی تھی۔ اور یہ غلط فہمی ان لوگوں کو خاص طور سے ہوتی ہے جنہوں نے اصول کی یہ چیزیں پڑھی بھی نہیں ہوتی اساتذہ سے، اور براہ راست وہ کتاب و سنت کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حدیث کو اور کتاب کو، اور کہتے ہیں جی اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ کا ہر حکم ایسا نہیں ہے کہ وہ فرض کے درجے میں آ جائے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ایسا ہے کہ یہ جو ہے یہ فرض کے درجے میں آ جائے۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو کچھ مٹی بچ گئی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ وہ جو بچ گئی تھی مٹی، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے کھجور کا درخت بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن هذه عمتكم، یہ جو کھجور ہے نا یہ تمہاری پھوپھی ہے، یعنی والد کی بہن ہے، اور حکم دیا کہ اسے کھاؤ۔ تو اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے کوئی فرض ہو گیا کہ اسے ضروری کھانا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی کھجور نہیں کھاتا تو کیا اس کے ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا، یا اس کو آپ کہیں گے کہ گناہگار ہو گیا ہے، فرض چیز سے چھوڑ دی؟ کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک چیز بتائی ہے، ارشاد فرما دیا کہ ایسے ہے۔ تو اس لیے جو پہلا لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کہا تو اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دیکھو پھر تم ایسے کرو کہ کھاؤ ستھری چیزیں۔ طیبات کا مطلب یہ ہے کہ جو شرعاً حلال ہیں، بہت سی چیزیں جنہیں شریعت حلال قرار دیتی ہے لیکن طبیعت نہیں مانتی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو طبعی طور پر لذیذ معلوم ہوتی ہیں لیکن شریعت اسے جائز قرار نہیں دیتی۔ تو پتہ چلا کہ دو چیزیں جمع ہو جانی چاہیے کہ ایک تو وہ چیز طبیعت بھی گوارا کرے
شریعت بھی اجازت دے. اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے چیزیں پاک ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن طبیعت نہیں مانتی کھانے کو. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں دمبا بکرا اس کا سر پکتا ہے اور اس میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں. اور کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جنہیں اگر آپ پیش کر دیں آنکھیں اس میں پڑی ہوئی ہوں تو وہ کیا کرنے لگتے ہیں، بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ کیا چیز ہے وہ کھانے کے لیے جائز، شریعت نے بھی اسے جائز قرار دے دیا، مگر اس انسان کے لیے لذیذ نہیں، طبیعت نہیں مانتی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا کہ کچھ چیزوں کے متعلق، ایک چیز کے متعلق آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا رسول یہ حرام ہے، آپ نے نہیں کھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ جانور ہماری زمین میں پایا نہیں جاتا اس لیے میں نے اسے نہیں کھایا. بہت سے لوگ بطخ بہت شوق سے کھاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو بالکل نہیں کھا سکتے. یہ ٹرکی جو ہے یہاں پہ، اور جسے مصری مرغی بھی کہتے ہیں، اس مرغی کو یہاں دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں مسلمان ہی ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، حلال بھی ہے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں اس کی شکل دیکھ کے وحشت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ صاحب ہم نہیں کھا سکتے. تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ وہ طبعی طور پر بھی انسان کے لیے مرغوب ہو، اور اس سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ شریعت اس چیز کی اجازت دے. اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو وہ کتنی لذیذ چیز کیوں نہ ہو، طبیعت کیوں نہ چاہے، اس پہ انسان نہیں کھا سکتا. اور اس کی متعدد مثالیں، پورک لے لیں، یہ جو کھاتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں بہت اچھا گوشت ہے، اس کا بہت لذیذ ہے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی تو انسان نہیں کھا سکتا، مسلمان آدمی. تو من طیبات کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں جنہیں اللہ نے جائز قرار دیا ہے جن کا کھانا، اور تمہاری طبیعت بھی مانتی ہے، ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے دیے ہیں ان کو کھاؤ، استعمال کرو. ولا تطغوا فیہ، اور دیکھو ان کے استعمال میں تطغوا، حد سے نہ گزرنا، فیہ، اس بارے میں، اس کے بارے میں زیادتی نہ کرنا. ان چیزوں کے بارے میں زیادتی کا مطلب یہ ہے، ایک تو مطلب یہ کہ اللہ کا یہ رزق ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کو کھا کر پھر اللہ ہی کی نافرمانی کرو، یہ نہ کرنا، یہ زیادتی ہے، یہ حد سے بڑھ جانا ہے کہ اللہ تعالی انعام فرمائے، اتنی اچھی اور پاکیزہ چیزیں دے، اور اس کے باوجود انسان اسے استعمال بھی کرے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو پیسے دے دیتا ہے، مالی حیثیت اس کی مضبوط کر دیتا ہے، خدا نے کسی کو جاگیر دے دی، زمین دے دی، اور یہ ان چیزوں سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین دے دی اور یہ اس زمین کو اس لیے کاشت کرتا ہے کہ اس میں انگور اگائے، اور نیت میں اس کی خرابی یہ ہے کہ جو بھی فیکٹری شراب بناتی ہے اس کو میں سپلائی کروں گا. تو اللہ نے انعام کیا اور اس نے اپنی نیت کی وجہ سے اس چیز کو اپنے لیے بگاڑ لیا. ایسے ہی کسی انسان کے پاس پیسے آ گئے تو جب تک پیسہ نہیں تھا پھر بھی اللہ کی فرما برداری کچھ نہ کچھ تھی، اور جب پیسہ آ گیا تو وہ گناہ جن میں پیسے ہی خرچ کرنا پڑتا تھا اس نے وہ کام کرنے شروع کر دیے. تو اللہ نے اس لیے بتا دیا کہ ولا تطغوا فیہ، اور جو اللہ انعام کرتا ہے اس کو اللہ کی نافرمانی میں، یعنی حد سے گزرنا، یہ تم نہ کرنا. اللہ کی نافرمانی اس کی بنیاد پہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تو صحت کی بنیاد پر خدا کی نافرمانی کرنے لگے، یہ ہے حد سے گزر جانے والی چیز. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی اور منافق کی بیماری میں فرق ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ منافق انسان اور مومن جو بیمار ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا مومن یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں بیمار ہو گیا ہوں، پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ تعالی نے یہ مجھے سزا دے دی ہے، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. اس بیماری کا نتیجہ اللہ سے معافی مانگنے پہ نکلا.
اور آپ نے فرمایا منافق انسان وہ بھی بیمار ہوتا ہے اور پھر اسے صحت بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ اس بے وقوف اونٹ کی طرح ہے جس نے شرارتیں کی اور اونٹ کے مالک نے اسے باندھ دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کے مالک نے اسے کھول دیا. تو اس بے وقوف اونٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے مالک نے آخر مجھے باندھا کیوں تھا اور اب چھوڑ کیوں دیا. تو آپ نے فرمایا منافق انسان تو ایسا ہوتا ہے. یہ چیز بے فکری کی علامتیں، یہ نفاق کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی غور ہی نہ کرے کہ زندگی کے یہ کیا رنگ ہے، زندگی کیسے چل رہی ہے، کس حالت میں تھا اب کس حال میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کیا تھا اب کیا کیا ہے. تو اس لیے اللہ کا فضل آتا ہے، مہربانی کا دور آتا ہے اور انسان کبھی کبھی اس کو نہیں سوچتا. اور اسی طرح خدا کی طرف سے امتحان کا دور آتا ہے اور اس امتحان کو نہیں سوچتا. دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ولا تطغوا فی، دیکھو حد سے نہ گزرنا، ایک چیز. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ولا تطغوا فی، اللہ نے جو پاک چیزیں تمہیں دی ہیں کھانے پینے کو، اس میں حرام کا ارتکاب نہ کرنا. حرام کے ارتکاب کا مطلب یہ ہے کہ اس رزق کو حرام کر لیا جائے، اس رزق کو لوگوں سے چھپا لیا جائے، اس رزق میں جو شرعی حقوق بنتے ہیں انسان ان کی ادائیگی نہ کرے. زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب یہ اپنے مال سے زکوٰۃ کو نہیں نکالتا تو یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت. ایسے ہی اس انسان کے پاس کھانا تھا اور اتنا کھانا پکا لینا، اتنا زیادہ پکا لینا کہ اسے پھینکنے کی نوبت آ جائے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اگر اسے بچا کر رکھتا، احتیاط سے استعمال کرتا، اس کے کام آتا. چلیے اس نے اپنے کام سے زیادہ پکا لیا، کسی کو بھیج دیتا، کسی کے گھر کے لوگ اسے کھا لیتے. اب یہ بے فکری کی چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ آدمی گناہگار ہوگا کیونکہ اللہ نے اتنا کچھ اسے دے دیا ہے اور اس کے باوجود یہ انسان خدا کے اس انعام سے نہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے نہ لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیتا. اور یہ بیماری بہت جگہ آپ کو مل جائے گی. مسلمان ممالک میں کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ دعوتیں کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں اور پھر اتنے کھانے والے نہیں ہوتے اور پتہ چلتا ہے کہ فلاں ڈھیر پہ پھینک آئے، فلاں جگہ پہ پھینک آئے. اور اربوں میں بھی بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں. اتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے اور یہ چیزیں ان کے ہاں چلے جائیے تو کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ شیخ نے اتنی دیگیں پکوا لیں اور کھانے والا کوئی تھا نہیں اور اس سامان کو پھینکنا پڑ گیا. یہ سب چیزیں خدا کی نافرمانی میں شامل ہیں. اللہ نے فرمایا، ہم نے انہیں کہا کہ کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، لیکن دیکھو اس میں حد سے نہ گزرنا. فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پھر کیا ہوگا اگر یہ کرو گے تو پھر ایسے ہوگا کہ اترے گا تم پر غضب ہمارا، اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا. اللہ تعالی کا ایک ہے غضب اور ایک ہے غیظ. غیظ کہتے ہیں غصے کو، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے غیظ کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں اور غضب کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے. غضب کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کا غصہ تم پر نازل ہوگا، اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے جو چیز اترے گی وہ خدا کی ناراضگی. اور غیظ اصل میں تو غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ غصہ جب کوئی آدمی قابو کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو اس کا چہرہ، اس کے اطوار بگڑ جاتے ہیں، رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے چہرہ. تو جو چہرے کا بگڑ جانا ہے یا اس کی شکل کا تبدیل ہو جانا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے غیظ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے اور غضب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اس جگہ پہ بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو اللہ کا غضب اگر نہ تم پر نازل ہوگا. اور اللہ کا غضب جب نازل ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے خدا کا غصہ؟ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر بھی اللہ کا غصہ اترا ہے فقد ہوا، وہ پٹخا گیا. ہوا کا مطلب پہاڑ سے گر پڑنا اور ایسا گرنا کہ انسان ہلاک ہو جائے، یہ ہے اصل مطلب ہوا کا.
جو کشاف نے لکھا ہے، زمخشری نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس آدمی پر ہمارا غضب نازل ہوتا ہے وہ پہاڑ سے گر پڑتا ہے، چوٹی سے مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ جو انسان ہمارے انعامات کی ناقدری کرے گا، ہمارا غصہ اس پہ نازل ہوگا، اور وہ ایسے نازل ہوگا کہ اچھا خاصا چلتا چلتا پہاڑ کے اوپر سے نیچے گر گیا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ مر گیا۔ اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انسان اللہ کے انعامات کی قدر نہیں کرتا، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب سایہ سر سے ہٹ جاتا ہے نا، پھر پتا چلتا ہے کہ کس عافیت میں تھے، اور آدمی کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ اور نعمت کی قدر اس کے زوال کے بعد آتی، جب خدا کی نعمت چھن جائے پھر احساس ہوتا ہے کہ کتنا اللہ نے آسانی سے رکھا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ چیز، اور انسان جب گرتا ہے تو پھر اس میں گمراہی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ سعدی رحمت اللہ نے حکایات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پکنک پہ جا رہے تھے کشتی میں بہت سے لوگ، اور ایک بچہ رو رہا تھا، بار بار چیخ رہا تھا، اور لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، وہ انجوائے کرنا چاہتے تھے اور لہریں اٹھ رہی تھی، تو بچہ ڈرتا تھا کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، اور بار بار چمٹتا تھا جا کے اپنے باپ سے۔ تو ملاح جو تھا اس نے کہا کہ بہت ہو گیا بچے کا رونا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کا علاج کر دوں۔ اس نے کہا اتنا سمجھایا ہے تمہارے سامنے، مجھ سے تو علاج ہو نہیں سکا، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا آپ اجازت تو دیں۔ اس کا اجازت ہے، تو اس نے بچے کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا، اور اس کے ساتھ ہی ڈبکی دے کے نکال لی، اور اس سے کہا ادھر بیٹھ جاؤ اور خبردار جو روئے، اور بچہ پھر چپ رہا، آرام سے رہا۔ تو جب آگے پہنچے تو اس باپ نے ملاح سے دریافت کیا، اس نے کہا یہ کیا تم نے کیا؟ پھر نہیں رویا بچہ؟ اس نے کہا کیا مجال ہے جو اب ساری زندگی رو جائے؟ تو اس نے کہا وجہ کیا ہوئی یہ بھی تو بتاؤ۔ اس نے کہا اسے کشتی کی عافیت اور کشتی کی سہولت کی قدر نہیں تھی، تو جب مصیبت سر آئی نا ڈوبنے کی، تو پھر احساس ہوا کہ وہ تو بڑی اچھی چیز تھی، اس لیے چپ کر کے اب بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے انعامات کی قدر نہیں ہوتی، اور وہ انعام خدا کا جب ڈھل جاتا ہے اور سر سے وہ سایہ اٹھ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی اچھی چیز تھی اور کیسے آسانی سے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر تم میری چیزوں کو استعمال کرو اور پھر اس میں حد سے گزر جاؤ تو میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس پر خدا کا غضب پڑتا ہے فقد ہوا، وہ آدمی گر گیا، راہ راست سے ہٹ گیا۔ اور اللہ کا غضب ان اقوام پر بھی نازل ہوتا ہے جو لوگ صحیح عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا خاصا نبوت کی راہ پر چل رہے تھے، سنت کا اتباع تھا، صحیح عقیدہ تھا، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے، اور یہ انسان چل پڑا کسی ایسی راہ پہ جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی تھی، جو عقیدہ صحیح نہیں تھا، جو اعمال ٹھیک نہیں تھے، اس راہ پر چل پڑا، یہ ہے جو گر جانا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس آدمی پر خدا کا غصہ نازل ہوتا ہے وہ صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر بتایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور ہم تو بہت بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں، لمن تابا، اس انسان کے لیے جو رجوع کر لے، توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، ثم اہتدی، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ پھر راہ پر رہے۔ اس میں اللہ تعالی نے ایک ہی آیت میں دیکھیے کتنی باتیں بیان کر دی۔ پہلی بات یہ کر دی کہ غفار، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، کس کو؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، دوسری بات، تیسری ایمان لے آئے، چوتھی عمل صالح کرے، پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ اس ہدایت پر رہے۔ تو پانچ چیزیں، ان میں سے پہلی بات جو بیان کی وہ یہ بتا دیا کہ انی لغفار، اور میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اللہ تعالی نے
اس بخشش کے معاملے میں قرآن کریم میں 3 اپنے نام استعمال فرمائے. یہاں پر کہا ہے کہ غفار، کئی جگہ پر دوسرا نام استعمال کیا اپنا، ارشاد فرمایا غفور، اور ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا غافر الذنب، اور گناہوں سے درگزر کرنے والا. تو غافر، غفور اور غفار تینوں اللہ نے بیان کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مغفرت اور معافی کثرت سے ہے، بار بار اپنے ان ناموں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو امید دلاتا ہے اور صفات عالیہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری صفت یہ ہے کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ معاف کرتے ہیں، ہم بالکل درگزر کر جاتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں میں آپ دیکھیے تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی ظالم ہے، یہ پہلا درجہ ہے گناہ کا، ظلم کا. اور عرب جب اسے تعبیر کرتے ہیں مزید بڑھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے. اور ظلم سے بھی اوپر کا درجہ حد ہی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں یہ ظلام ہے، بہت مبالغے کا صیغہ. تو اس لیے ظالم، ظلوم اور ظلام. اور اللہ نے بھی تینوں نام اپنے ارشاد فرما دیے کہ غافر، غفور اور غفار. جو جس درجے کا بھی ظالم ہے، جس درجے کا بھی ظلم کر رہا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہی ہے. اپنے پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کے ساتھ اس گناہ کا ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے کسی انسان کا، اور ظلم صرف اپنی ذات پر کر رہا ہے تو اللہ اسے معاف کرنے والا ہے. غافر ہے اللہ اس کے لیے. ظلوم ہے اور ایسا آدمی ہے جو اللہ کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق میں پورا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غفور ہے، معافی دے دیتا ہے. اور ظلام ہے کہ خدا کے حق کو بھی ضائع کرے اور اسی طرح لوگوں کے حقوق کو بھی ضائع کرے. تو وہ اگر اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لوگوں کے حقوق پورے کر دیتا ہے. اللہ نے جن باتوں کا کہا ہے، جن کی قضا ہو سکتی ہے، اس کی قضا پوری کر دیتا ہے. تو فرمایا غفار، ہم بہت مہربان ہیں اس کے لیے لمن تابا، جو رجوع کرے، جو اللہ کی طرف آ جائے. وہ آمنا، اور ایمان لے آئے. اب یہاں توبہ کو ایمان پر مقدم فرما دیا کہ توبہ کرے اور ایمان لے آئے. تو مفسرین کہتے ہیں جب ایمان لے آئے گا تو توبہ خود بخود ہی ہو جائے گی. پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ وہ توبہ پہلے کرے پھر ایمان لائے؟ کیونکہ ترتیب یہی ہے نا، توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالحا، نیک عمل کرے، ثم اہتدی، اور پھر ہدایت پہ ہو. تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں اس آیت میں حل نہیں ہو رہی. ایک تو یہ کہ توبہ کیسے پہلے کرے گا، جبکہ ایمان لے آیا تو پھر تو توبہ ہو گئی. اور دوسرے آخر پہ فرما دیا ثم اہتدی، اور وہ ہدایت پہ ہو. تو جب ایمان لے آیا ہے تو آلریڈی ہدایت پر ہی ہے، پھر اس کو اللہ نے آخر پہ کیوں اس لفظ کو کہا؟ اس لیے یہاں پہ پہنچ کے مفسرین نے اس کا جواب بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں لمن تابا، وہ توبہ کرے. تو ایمان سے پہلے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کفر میں وہ تھا اس کفر سے برات اور بیزاری کا اظہار کرے کہ میں اس کفر کو چھوڑتا ہوں. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وَالتَّبَرِّ عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، جو آدمی بھی اسلام قبول کرے گا وہ اسلام کی قبولیت سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک دین سے بیزاری کا اظہار کرے سوائے اسلام کے. اسی لیے اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ جہاں کلمہ طیبہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس سے یہ بھی اقرار کرانا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اور ان کا خدا کی خدائی میں کوئی دخل نہیں ہے. اللہ اس شرک سے پاک ہے اور یہ اللہ کے شریک نہیں. اسی طرح ایک آدمی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ اسلام کو قبول کرے گا تو ہم اس کے لیے سے اقرار کرائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی نہیں تھا، وہ جھوٹا انسان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی آدمی نبوت کے مقام پر نہیں ہے، بس وہ اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری نبی تھے، آخری معصوم تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لیے بتایا ہے کہ جس کفر سے اسلام میں داخل ہونا ہے، لمن تابا، پہلے تو اس سے توبہ کرے نا، وہ آمنا، اور ایمان لائے، وہ عمل صالحا،
اور عمل صالح کرے، ایک مسئلہ حل ہوا۔ اب اللہ نے فرمایا ثم اہتدی، اور وہ ہدایت پہ بھی ہو، تو بھئی جب ایمان لے آیا تو ہدایت ہو گئی۔ پھر یہاں کیا ہے؟ اس لیے اس پر لکھتے ہیں کہ ثم اہتدی، اس سے مراد استقامت ہے، یعنی پکا رہے دین پر۔ ہدایت کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کے دین کو پختہ طریقے سے اختیار کر لے۔ اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا ترجمہ فرمایا ہے کہ پھر راہ پر رہے، یعنی صحیح راہ پر جم جائے، استقامت اختیار کرے، پھر جا کر اس انسان کی بات بن جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ ہم نے چیزیں بنی اسرائیل تمہیں دی ہیں، ان کے کھانے پینے میں حد سے نہ گزرنا، اور دیکھو جو حد سے گزرتا ہے پھر میرا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے، اور جس پہ میرا غضب نازل ہوتا ہے وہ سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور میں بالکل معاف کرنے والا ہوں، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، اور اصول کی بات یہ ہے کہ تم جو کفر سے توبہ کرو گے اور ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، اور پھر اس ہدایت پر جم جاؤ گے تو مجھے غفار پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر تمہاری مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے۔